امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو اہل کوفہ والوں نے امام علی مقام کو خطوط بھیجے اور کوفہ آنے کی دعوت دی، تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم کو کوفہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا اور کوفہ والوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں دل دہلا دینے والا واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ یزید کی بیعت مسترد کرنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ماہ شعبان کی 4 تاریخ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا عزم فرمایا اور یہ رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ منورہ میں گزاری۔ امام آرام میں تھے، خواب میں نانا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فرمایا، حسین، وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں۔ یہ دیکھ کر آنکھ کھل گئی، اٹھ کر روضہ مقدس کے سامنے رخصتی کے لیے نمناک آنکھوں کے ساتھ حاضر ہوئے۔ دل جانے کو تیار نہیں، حالات جانے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ شعبان کی چوتھی رات کے 3 پہر گزر چکنے کے بعد امام علی مقام مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ رخصت ہوئے، اور جب کوفہ والوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے یزید کی بیعت ٹھکرا دینے کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جانے کی خبر ملی تو ان کے بہت سے قبیلوں اور گروہوں نے بالاتفاق آپ کی طرف ایک خط لکھا جس میں انہوں نے آپ کو اپنے یہاں کوفہ آنے کی دعوت دی، اور اس خط میں تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہم جان و مال سے آپ کی مدد و نصرت اور خدمت و حمایت کے لیے تیار ہیں۔ خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے، اور اپنے مطالبے پر بہت اصرار کیا۔ کوفہ کے ہر قبیلہ اور ہر جماعت کی طرف سے لگ بھگ 100 خطوط جمع ہو جانے پر امام حسین علیہ السلام نے لکھا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم جلد آئیں گے۔ حضرت امام مسلم کوفہ پہنچے۔ ادھر کوفیوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخلے بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو یہاں تک باتوں میں لے کر اطمینان دلایا کہ انہوں نے امام حسین کو تشریف لانے کے لیے خط لکھ کر روانہ کر دیا۔ ادھر کوفیوں نے یزید کو خبر کر دی کہ حسین نے مسلم کو بھیجا ہے۔ کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر ان کے ہاتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، اگر کوفہ کا بھلا منظور ہے تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم بھیج۔ اس نے عبداللہ بن زیاد کو حاکم بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ مسلم کو شہید کیا جائے یا کوفہ سے نکال دیا جائے۔ جب ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر امام مسلم کے ساتھ 18,000 کی جماعت دیکھی تو امیروں کو دھمکانے پر مقرر کیا، کسی کو دھمکی دی، کسی کو لالچ سے توڑا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں امام مسلم کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ لیں، لیکن جب دروازے سے باہر آئے ایک بھی ساتھ نہ تھا۔ آخرکار ایک گھر میں پناہ لے لی۔ ابن زیاد نے خبر پا کر فوج بھیجی جس نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ آپ نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ جب نامردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر بسنا چلا تو چھتوں پر چڑھ گئے، پتھر اور آگ کے لوکے پھینکنے شروع کیے۔ ابن اشعث نے دیکھا کہ اس تمام کے باوجود ہمت اور طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تو بولا، آپ کے لیے امان ہے، نہ آپ قتل کیے جائیں نہ کوئی گستاخی ہو۔ آپ تھک کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے۔ خچر سواری کے لیے حاضر ہوا، اس پر سوار کیے گئے۔ ایک نے آپ کے ہاتھ سے تلوار لے لی۔ آپ نے فرمایا، یہ پہلا دھوکہ ہے۔ ابن اشعث نے کہا، کچھ خوف نہ کیجیے۔ فرمایا، وہ امان کدھر گئی؟ پھر رونے لگے۔ ایک شخص نے بولا، تم جیسا بہادر روئے۔ فرمایا،
اپنے لیے نہیں روتا ہوں، رونا حسین اور آل حسین کا ہے۔ وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے اور انہیں اس مکر و بد عہدی کی خبر نہیں۔ جب آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس ظالم نے آپ کو وحشانہ طریقے سے سر کٹوا کر شہید کیا اور لاش مبارک محل سے باہر کوفیوں کے سامنے پھینک دی۔ یہ افسوسناک واقعہ 3 ذوالحج 60 ہجری کو رونما ہوا۔ ابن زیاد نے آپ کے 2 چھوٹے شہزادے محمد اور ابراہیم کو بھی آپ کے ساتھ شہید کر دیا۔